جناب السلام علیکم. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی. آ گئے. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں کینیڈا میں ہی ہوں، پر میں ویسے بائی نیشنلٹی انڈین ہوں. میرا اوکے. نام ہروندر سنگھ ہے. جی اینڈ میں 29 ایئرز میری ایج ہے. میں جی اراؤنڈ 2 ایئرز اگو میں مسلم ہوں. ماشاء اللہ ماشاء تو جی میں سکھ فیملی سے بلونگ کرتا ہوں. اللہ. اور جی 2 سال پہلے مجھے پتہ نہیں تھا یہ مسئلے کیا ہیں، سنی شیعہ کے، ہے نا. جی سر. تو جب میں مسلم ہوا ہوں تو میرا ایک فرینڈ تھا، اس نے کہا، اس نے بعد میں بتایا کہ یہ سنی شیعہ بھی کچھ ہوتا ہے نا، میرے کو پتہ نہیں تھا اتنا. جی اچھا. تو میں مسلم ہوا ہوں کسی سنی مسجد میں، ہے نا. جی جی تو اب پتہ نہیں یہ چیز صحیح ہے غلط ہے کہ جو میں نے کلمہ پڑھا ہے، چلو مسلمان تو ہوں نا میں ایٹ لیسٹ. جی جی مجھے اس چیز کی بڑی وہ تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، جاننا چاہتا تھا کہ یہ صحیح ہے میرے لیے جو میں ہوا ہوں، مطلب سنی مسجد میں مسلم. ایک جنرل پوائنٹ آف ویو سے میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ شیعہ جی. سنی، آپ ایک ویسے مسلمان تو ہوئے ہیں، آپ اس میں شک نہیں. آپ مسلمان ہیں بھائی. جی مسلمان ہوئے تو ٹھیک ہے، مسلمان چلو ہیں بھائی. جی الحمد للہ. تو ایک نا بڑا کوشچن ہے میرے فرینڈ کا بھی اور میرا بھی. جب جیسے اگر کوئی سلام مس کر دے 1 سال، جیسے کوئی مسلم ہے پر وہ پکا مسلمان، مطلب بعد میں بنا جا کے، ہے نا، اس کو تھوڑا بعد میں جا کے فیل ہوا کہ یار ہاں میں نے سلام مس کر دی اتنی ساری، اب میں سیریس مسلمان بنوں گا. جو مس ہوئی ہے سلام، اس کا کیا کرے وہ؟ تو اس کی نماز کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ نماز کی جی بات کر. جی جس نے ہاں جی. نماز میں کیا، مسلمان ہونے کے بعد جس نے نماز نہیں پڑھی ہے ان نمازوں کو اس کو قضا کرنا پڑے گا. اور جو اس نے اچھا. نمازیں اگر مسلمان نہیں تھا، مثلا ایک شخص 30 سال کی عمر میں مسلمان ہو جاتا ہے تو پچھلے والی نماز اس پہ واجب نہیں ہے، لیکن جس دن سے وہ مسلمان بنتا ہے اس پہ اس کو نماز پڑھنا پڑے گا. اب ایک شخص مسلمان ہو گیا، اس کی عمر 30 سال ہے، اب اچھا. 1 سال تک نماز نہیں پڑھی اس نے، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو 1 سال کا نماز اس کو قضا کرنا ہو. ٹھیک 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 ٹھیک، صحیح ہے. اور شرک ہم میرے کو چلو موٹا موٹا مجھے پتا ہے کہ شرک تو چلو یہ ہے نا کہ اللہ کے سوا اگر ہم کسی اور چیز کی پوجا کرتے ہیں نا تو وہ شرک ہو جاتا ہے. صحیح. پر میں پہلے، سب سے پہلے نا ان کو سنتا تھا، کیا نام ہے ان کا، وہ مولانا طارق جمیل صاحب، ہے نا. تو اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا اور امام کو سننا شروع ہوا. پھر آخری میں انجینئر محمد علی مرزا کو سنا، ہے نا. تو جی کافی سارے امام کو میں نے سنا. تو شرک وہ کہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے، ہے نا. اوپر ہمارے جو شیعہ برادر ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام علی جیسے ان سے ہم مدد مانگتے ہیں نا. تو آپ اس کنسیپٹ کو کیسے، مطلب میں اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے برین میں نا. تو دیکھیں اسلام جی. میں سب فرقے یہ کہتے ہیں، سب فرقے یہ کہتے ہیں کہ کسی اچھا جی. آپ کسی کو پکار سکتے ہیں. دیکھیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار سکتے ہیں سوائے وہابی کے، سوائے ابن تیمیہ اور وہابی کے، جو سعودی عرب میں اکثر ان کا سینٹر ہے، یہ مکہ مدینہ وغیرہ، یہ ان کا سینٹر ادھر بنا ہوا ہے اور ان کے پاس پیسے بڑے ہیں. ان لوگوں نے اپنے آئیڈیالوجی کو ایکسپورٹ کیا ہے پاکستان میں اور ہندوستان میں. مساجد میں ہیں ان کے، مدارس ہیں اور ان کے یونیورسٹیز ہیں اور ان کے کتابیں چھپتے ہیں ان کے. تو یہ میجورٹی میں نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے ان کی تبلیغ اور ان کی پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے، اس لیے بہت سارے لوگ ان کے افکار سے متاثر ہیں اور ان کے باتوں کو مانتے ہیں. تو یہ صرف ایک اسلام میں ایک فرقہ ہے، خاص فرقہ ہے، اس کی بات ہے. جی دیکھیں شرک ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہر جگہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ شرک ہے. شرک اس طرح نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ شرک ہے تو اس جگہ شرک نہیں ہے. دیکھیں مثلا آپ اگر اللہ کے علاوہ کسی سفید چیز کی پوجا کریں یا کسی کالے چیز، فرق نہیں کرتا، سفید یا بلیک ہے اور ریڈ ہے، آپ کسی چیز کی بھی پوجا کریں نا وہ شرک ہے. آپ کسی مثلا کسی فرشتے کی پوجا کریں یا کسی جانور کی پوجا کریں، فرق نہیں کرتا، وہ شرک ہے. اچھا جی. وہ چیز جو آپ اس کی پوجا کرتے ہیں وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، سامنے ہے یا سامنے نہیں ہے. ابھی میرے سامنے مثلا ایک فرشتہ نہیں ہے، میں اس فرشتے کی پوجا کرتا ہوں، یہ شرک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. تو شرک ایک ٹھیک. عقلی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کی پوجا کریں، اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنائیں، تو وہ کوئی بھی چیز ہو تو وہ شرک بن جاتا. لیکن جہاں تک مدد مانگنے کا تعلق ہے، اگر یہ شرک ہو نا، اگر یہ شرک ہو تو اس کو ہر جگہ میں شرک ہونا چاہیے.
ہر جگہ میں شرک ہونا چاہیے. میں آپ سے مدد بھی طلب کروں نا وہ شرک ہونی چاہیے. میں ہاں آپ نے اس پہ سوری ویڈیو بھی بنائی تھی آپ نے, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ہاں میرے کو یاد آ گیا, ہاں صحیح. آپ کسی بھی چیز سے طلب کریں نا, آپ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں کہ میں بیمار ہوں, مجھے شفا دے دو ڈاکٹر, مجھے علاج کرو, مجھے شفا دے دو, شرک ہو گیا بھائی, نہیں طلب کر سکتے. کیونکہ شرک ایسے نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر آپ طلب کریں نا تو یہ جائز ہے, ادھر اگر کریں تو یہ شرک بن جاتا ہے. یہ شرک ہر جگہ شرک ہوگا. میں نے ڈاکٹر سے شفا طلب کی, میں مشرک ہو گیا. میں نے اہل بیت علیہ میں نے گولی کھائی, گولی سے میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں گولی کھاؤں گا, میڈیسن کھاؤں گا, مجھے شفا مل جائے گی, اس گولی میں یہ تاثیر ہے, شرک ہو گیا بھائی. میں نے آپ سے مدد مانگی, بھائی یہ ٹیبل بہت ہیوی ہے, آپ ادھر ہیں نا میرے کمرے میں, اس ٹیبل کو اٹھاتے ہیں دوسرے ٹیبل کمرے میں لے کے جاتے ہیں, بھائی یہ اس کی وزن ہے 20 کلو, میرے لیے مشکل ہے, آپ ساتھ دے دو, میں نے آپ سے مدد, یہ شرک ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ, اور یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے, کوئی روایت بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ڈاکٹر سے شفا مانگے تو یہ شرک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفا مانگے تو شرک ہے, ڈاکٹر سے طلب کریں تو شرک نہیں ہے, رسول سے طلب کریں تو شرک, یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے. یہ کیا کہتے ہیں آپ اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں تو شرک ہے. تو بھائی تو پھر یہ ہر جگہ شرک ہونی چاہیے. جی اگر یہ شرک ہے, سنیں نا, جیسے اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی اور کی پوجا کریں, عبادت کریں, ابھی فرق نہیں کرتا میں اس کپ کی پوجا کروں, اس کپ کی پوجا کروں, یا میں کسی فرشتے کو پوجا کروں نا جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, یا کسی ستارے کا پوجا کروں, یا کسی اور چیز کا وہمی چیز جس کو کسی نے دیکھا نہیں, میں اس کو پوجا کروں, یہ سب شرک ہے بھائی. اس میں کوئی نہیں کہتا کہ یہ شرک نہیں. اسی طرح طلب کرنے کی والی جو بات ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں, ابھی آپ نے مجھے کال کیا, مجھ سے آپ نے مدد مانگی ہے نا, مجھے کہا کہ اللہ یاری مجھے یہ سمجھا دو, ابھی آپ مشرک ہو گئے؟ نہیں مشرک ہو گئے نا, مشرک نہیں ہوا ہے, مشرک نہیں ہوا ہے. اسی طرح اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, میں اس کو نہیں دیکھتا, میرے سامنے نہیں, میں اس سے طلب کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس یہ سارے معجزات ہیں, اللہ نے آپ کو اعجاز دیا, کرامت دیا, کہ آپ کسی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی کئی ایک آیات ہے, آپ کو پتہ ہے بھائی ہرندر بھائی, آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے, آپ کیمرے کے ساتھ بیٹھے نا, کیمرے کے سامنے آ جائیں. ہاں کمپیوٹر دکھا رہا ہے, ہاں بالکل, اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, ان کے پاس وہی معجزات تھے جو سارے انبیاء کے پاس تھے, اس سے بھی زیادہ بھی تھے. اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہاں سے جا رہے ہیں, جیزس یہاں سے جا رہے ہیں, ہم جیزس سے کہتے ہیں کہ بھائی جیزس آپ جو ہے, یہ میرا ہاتھ شل ہے, اس کو آپ شفا دے دو. یہ شرک ہو گیا؟ نہیں ہو گیا, شرک نہیں ہے بھائی. جیزس ٹچ کرے گا, میرا ہاتھ صحیح ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس. اب جیزس اب آسمان میں گیا, اب میں جیزس سے طلب کروں, یہ شرک ہے؟ کس نے کہا, کس دلیل کے بنا پر؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیات میں پیغمبر سے کچھ طلب کروں, مجھے پیسے دے دو, وہ دے دیتے ہیں. یہ 100 روپے تم لے لو, یہ زکات کے پیسے, اور تم اٹھا کے لے کے جاؤ. میں نے اٹھا لیا. اب ان کے مرنے کے بعد میں اسے طلب کروں, یہ کون کہتا ہے یہ شرک ہے؟ وہ حالانکہ پیغمبر زندہ ہیں, پیغمبر مرنے کے بعد بھی زندہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں قرآن کی وہ آیت دکھا دو یا وہ حدیث دکھا دو کہ ما سوی اللہ سے طلب کرنے کو شرک کہتے ہیں. نہ قرآن کی کوئی آیت ہے, نہ حدیث ہے, کچھ بھی نہیں ہے کہ ما سوی اللہ سے طلب کرنے کو شرک کہا گیا ہو. قرآن کی وہ آیات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں دعا یدعو کا مادہ ہے. دعا یدعو سے مراد ہے عبادت ہوتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو تو شرک ہے. قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو, کیونکہ وہ آیات جو دعا یدعو کے ہیں وہ اس کو غلط ترجمہ کرتے ہیں, پکارنے کے معنی میں ترجمہ کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو تو شرک ہو جاتا ہے. اوکے میرے بھائی, اچھا جی, چھوٹا سا کوشچن ہے اسی جو آپ نے ابھی آنسر دیا ہے. ابھی چکر پتا کیا کہ جب میں نے یہ باقی مولانا کی ان سب کی ویڈیو سنی نا, تو کئی جو فرقہ ہے انڈیا کے اندر بھی, پاکستان کے اندر بھی, وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک سے مدد مانگنا, عبد القادر جیلانی ہے نا جو قبر کے اندر ہے, ان سے کیسے مدد مانگتے. آپ جو ابھی ڈسکرپشن دے رہے ہو نا, وہ آپ کی ڈسکرپشن صحیح ہے, پر وہ سارے موجود ہیں اس ٹائم, ہے نا. تو ایکسپٹ کی اگر ہم دیکھا جائے, مجھے پتا آپ نے تھوڑے اگزامپل بھی دیے تھے کہ آپ سلام بھیجتے ہو اس میں, جب آپ بیٹھتے ہیں اس میں سلام اللہم صلی علی التحیات جب ہم پڑھتے ہیں, ہے نا. تو پر پھر بھی ہم مدد کیسے مانگ رہے ہیں, مطلب جو چلے گئے ہیں, ہے نا. میرا کوشچن یہ ہے
کہ جیسے غوث پاک وغیرہ عبد القادر جیلانی ان سے مدد مانگ، وہ بھی پھر صحیح ہو جائیں گے ایک طرح سے؟ دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. دیکھیں ابھی ہمارا سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دو فرشتے یہاں کونے پہ کندھوں پہ بیٹھے ہیں، آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں. کس نے دیکھا اس کو؟ کس نے دیکھا ہے بھائی؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فرشتے کہاں ہیں؟ ہم باتھ روم جاتے ہیں، ہم پیشاب کرتے ہیں، ہم ہر جگہ جاتے ہیں بھائی، دنگے ہو جاتے ہیں، یہ فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہر جگہ یہ فرشتے ساتھ ہوتے ہیں ہم، لیکن ہمارا ایمان ہے کیونکہ قرآن نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. آپ کے پاس دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین ہیں، وہ لکھتے ہیں آپ کے اعمال، جو بھی عمل آپ انجام دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں. حالانکہ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ویسے بھی جانتا ہے. ہمارے عمل بجا لانے سے پہلے وہ ازل سے جانتا تھا کہ ہم کیا کریں گے، وہ پتہ ہے، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے لگا دیا. ٹھیک ہے نا، کہ دو فرشتے لکھیں گے، نامہ اعمال ہمارے لکھیں گے، روز قیامت ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ اعمال سب ہم بھول گئے، ادھر لکھا ہوا ہوگا. لیکن اس پہ ہمارا ایمان ہے. اسی طرح ہمارے ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، زندہ ہیں. اچھا ٹھیک. اگر ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ. جی ہاں، چھوٹا سا کوئی پروف وغیرہ ہو جائے نا، میں دکھا دیتا ہوں. اور بات ہو جائے گی. آپ کی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ دلیل اور پروف کے ساتھ بات کرتے ہیں نا، اسی لیے آپ کو سنتے ہیں. ہاں جی. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. یہ کتاب ہے انباء الازکیاء فی حیات الانبیاء، انباء الازکیاء فی حیات الانبیاء علیہم السلام. یہ عبد الرحمن سیوطی صاحب کی کتاب ہے، یہ حیدرآباد دکن میں چھپی ہے. اس کا نیا چاپ بھی ہے لیکن وہ بھی مجھے نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں. پرانا چاپ، اولڈ پرنٹ یا نیو پرنٹ میں فرق نہیں پڑتا، کتاب ہونی کی. یہاں پہ وہ فرماتے ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قبرہ ووسائر الانبیاء معلومۃ عندنا علما قطعیا. یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں اور بقیہ انبیاء بھی زندہ ہیں. یہ ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس علم قطعی ہے، یقین، سرٹنٹی ہے، ہمارے پاس 100% یقین ہے کہ وہ زندہ ہیں. لما قام عندنا من الادلہ فی ذلک، کیونکہ ہمارے پاس اتنے دلائل زیادہ ہیں. وتواترت به الاخبار، اور اس پہ احادیث متواتر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ. اس کے بعد وہ حدیث پہ حدیث نقل کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. میں آیا آپ کو دکھا دوں، اردو پڑھنی آتی ہے یا نہیں اردو پڑھنی آتی ہے؟ آپ کو انگلش پڑھیں گے نا؟ انگلش، ہاں جی، دونوں پڑھ سکتے ہیں. میں انگلش ٹرانسلیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی انگلش دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اگر مجھے مل جائے. اچھا نا، یہ بھی ایک بہت بڑا پنگا ہے کہ وہ ٹرانسلیشن میں بھی، میں نے تھوڑے دن پہلے قرآن پڑھی ہے مسجد کے اندر، اہل البیت والی وہ آیات ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ گھر والیاں، لکھا تو ہونا چاہیے تھا اہل البیت سے کچھ ریلیٹڈ، ہندی میں ٹرانسلیشن صحیح ہونی چاہیے تھی اس کی. وہ قرآن مسجد میں پڑھی، اس میں لکھا گھر والیاں. میرے کو تو پتا، میں نے سرچ کری پراپر اہل البیت ہوتا کیا ہے نا، فاطمہ زہرا، علی مولا علیہ السلام، میرے کو پتا لگ گیا تھا کون ہے، کیا چل رہا ہے یہاں پہ. جی بالکل، یہ قرآن مجید ہے، یہ وہابی حضرات کی ٹرانسلیشن ہے قرآن مجید. اچھا، یہ محسن خان ہے، ان لوگوں، یہ سعودی عرب والے ہیں، ان لوگوں نے چھاپا ہے. یہ بھی سعودی عرب کی چھپی قرآن ہے، فرق نہیں کرتا اسے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سورہ مبارک بقرہ ہے، البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آیت نمبر ہے 154. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. And say not of those who are killed in the way of Allah, they are dead. Nay, they are living, but you perceive it not. And those who are killed in the way of God, those who are killed in the way of God, do not say they're dead. No, they are alive, they are living, but you perceive it not. So this is about the ordinary shuhada, ordinary martyrs, that who have been killed in the path of Allah. They are not dead. You do not see them, but they are living. Okay. And then I show you another verse. میں ایک اور verse آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ verse number سورہ آل عمران میں ہے، verse 169 ہے. 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.
Think not of those who are killed in the way of Allah as dead. Think not. Ali Imran 169. Think not of those who are killed in the way of Allah as dead. Nay, they are alive with their Lord, and they have provision. Allah gives them food. So therefore, اچھا اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایک عام شہید ہوتا ہے نا، اس کی یہ حالت ہے کہ وہ زندہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی باتوں سے تو ان کا مقام کئی بلند ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں، ہم ایک زندہ سے طلب کرتے ہیں اور اس کے پاس وہ پاور ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے وہ آپ کو شفا کر سکتے تھے کہ بھئی آپ کو شفا دے دیں. اچھا جی. اب وہ جب دنیا سے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ he lost that power, he lost the capacity to heal you. جی. So اب اگر اسے آپ طلب کریں کہ یہ ہم نہیں کہتے کہ وہ اللہ ہے، نہیں، اللہ نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں. اگر ہم اور وہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں، اگر ہم ان سے طلب کریں تو اس میں حرج نہیں ہے. پھر اہل بیت علیہ السلام کے ہمارے احادیث میں ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو مشکلات میں. اہل بیت علیہ السلام کی ٹیچنگز میں ہے، ان کے احادیث میں، حدیث کے اب ہم شیعہ ہیں، شیعوں کے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام سے اپنی حاجات مانگنی چاہیے. یہ ایک دو حدیث نہیں ہے، بہت سارے احادیث ہیں. جی سر مزید بولیں. جی جی. اچھا جی، کہیں بڑا چھوٹا سا کوشچن ہے اسی کے اندر ہی کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ آؤٹ آف ریسپیکٹ تو نہیں یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ زندہ ہے، مطلب جیسے ہم کہہ نہیں دیتے کہ میرے ماں باپ سے مر گئے جیسے نا. اچھا جی. Hey, they're literally alive. They in the Rabbim يرزقون. They have provision. Provision means sustenance. It means food, drink, water. Yeah. But I don't want to sound dumb, but sometimes what happens is out of respect, let's say somebody's parent is dead, ہے نا، کوئی مر گیا جیسے، تو وہ کہہ نہیں دیتا کہ وہ زندہ ہمارے دلوں میں ایسے کوئی. میں میک شور کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہاں ایسا کچھ ہے نہیں، ہے نا. نہیں بالکل کوئی کل کو میں کسی کو ایکسپلین کروں، ہے نا، میری عادت ہے کہ میں سب سے بات کرتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں ان کو، ہے نا. میرے کام پہ بھی کافی دوست ہیں، ان کو میں نے قرآن وغیرہ دی ہے نا، پھر وہ کوشچن پٹ کرتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا میں کبھی اسٹک ہو جاؤں اس کوشچن کے اوپر، کیونکہ یہ بہت بڑا کوشچن ہے کہ کسی سے مدد مانگنا نا. ہاں جی. تو عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ قرآن میں بعض چیزیں ہیں جو لٹرل نہیں ہوتا، فگریٹو ہوتا ہے. فگریٹو سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک. فگریٹو ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں یہ شعر ہے، حالانکہ وہ شعر نہیں ہے، وہ ہی از اے ہیومن بینگ، وہ انسان ہے. لیکن چونکہ وہ دلیر آدمی ہے کہ کہیں گے شعر ہے تو ہاں جی کیونکہ وہ یہ فگریٹو ہے. لیکن یہاں پہ یہ فگریٹو نہیں ہے کہ رسپیکٹ کے لیے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے. یہ لٹرلی دے آر الائیو. قرآن سیئنگ لٹرلی دے آر ریئلی الائیو. تو اس میں یہ کوئی نظریہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہے. اس حدیث اس آیا میں یا وہ جو میں نے سیدی صاحب کی کتاب دکھائی ہے وہاں پہ آؤٹ آف رسپیکٹ مثلا ہو سکتا ہے کہ بعض معاشرے میں اس طرح یہ ہے نا کہ وہ رسپیکٹ کے طور پہ کہتے ہوں گے فلانی زندہ ہے. وہ صدر مر گیا کہتے ہیں صدر صاحب ہمارے دلوں میں زندہ ہے. ٹھیک ہے نا. وزیر اعظم مر گیا کہتے ہیں ہمارے دلوں میں زندہ. وہ تو ویسے ہی وہ تو زندہ تو نہیں ہے، وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں رسپیکٹ کے لیے، لوگوں کو دلاسا دینے کے لیے. لیکن یہاں پہ اس طرح نہیں. یہ یعنی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب اس آیا کے متعلق یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اس میں اختلاف آپ محمد علی مرزا کسی سے پوچھیں طارق جمیل، کوئی نہیں کہے گا کہ یہ فگریٹو ہے. وہ کسی کا عقیدہ، وہ سب کہیں گے کہ یہ زندہ ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک نا صحیح مسلم پتہ نہیں بخاری میں نا ایک حدیث میں نے کافی ٹائم پہلے کسی عالم کے بدلے کسی کے نا منہ سے سنی تھی میں نے، ہے نا. میں نے خود تو نہیں جا کے دیکھا اس کو. وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بار کیا ہوا کہ حضرت عائشہ کے پاس پتہ نہیں عمر ابو بکر آئے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پتہ نہیں چلا گیا دنیا سے، اس کے پاس بیٹھے تھے. تو عمر پتہ نہیں ابو بکر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ تو مر چکا ہے نا، یہ چیز نہیں سن سکتے آپ کو. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تم سے بہتر سن سکتے ہیں. تو پھر عائشہ نے کہا ہاں جی بالکل بخاری کی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے. اچھا وہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا، وہ بہت کام آنے والی حدیث اس معاملے کا. اچھا وہ کئی حدیث ہے کہ نہیں ہے. میں بس لنک کرنے کی جو میرے کو پتا ہے میں بس ان کو لنک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ سے بڑھیا اس ٹائم میرے پاس کوئی بندہ ہے نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا اکیلی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ بخاری ہے، چاپ دار حیات تراث العربی. یہاں پہ کتاب چھپی ہے 2001 میں دار حیات تراث العربی بیروت میں. یہاں پہ سب سے پہلے
آپ کو دکھا دیتے ہیں حدیث نمبر 1338. یہ کتاب بخاری میں جی کتاب بخاری ہے، کتاب ہے کتاب الجنائز، صفحہ نمبر 241. باب ہے المیت یسمع خفق النعال. میت جو ہے سنتا ہے جوتوں کی آواز کو. جوتوں کی آہٹ ہوتی ہے نا، پیروں کی آہٹ، قدموں کی آہٹ، وہ سن لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ، حدیث نمبر ہے 1338. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم. جب لوگ جاتے ہیں کسی کو دفن کرنے کے لیے، اس کو قبر میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. میت ان کے پیروں کی، ان کے قدموں کی آہٹ سن لیتا ہے. پھر یہاں پہ کہ ملک آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اس سے بات کرتا ہے. اچھا، دوسری ایک پہلی حدیث. دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں اسی بخاری میں، یہ ایک بخاری ہے، کتاب ہے کتاب المغازی، باب غزوۃ بدر ہے، باب فی قتل ابی جہل، ابو جہل کے قتل کے باب میں. حدیث نمبر ہے 3976. یہاں پہ حدیث یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، وہاں پہ ان کے جو مردے تھے نا، ان کے جو لاشیں تھے، ان کو کفار کے، ان کو ایک کڈے میں ڈال دیا تھا. تو وہاں پہ آئے تھے فجعل ینادیہم باسمائہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نام لے کر ان کے ناموں سے پکارنے لگے، اے فلان اے فلان، وہ اسماء آبائہم، یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان، اس طرح پکارنے لگے. ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی طاعت نہیں کی. اگر طاعت کرتے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے آج کے دن. ہم نے، اللہ نے جو ہمیں وعدہ دیا ہے وہ ہم نے حق پایا. کیا اللہ نے جو تجھے وعدہ دیا تھا وہ تم نے حق پایا ہے؟ قال عمر نے کہا یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد اللہ ارواح لها. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کورپسز کے ساتھ، باڈیز کے ساتھ، لاشوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جن کی روح نہیں ہے، زندگی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، آپ ان سے زیادہ بہتر نہیں سنتے، وہ آپ سے بہتر سنتے ہیں. یہ مردے جو ہیں، یہ اور وہ بھی کفار کے مردے ہیں، یہ آپ سے بہتر سنتے ہیں. جی یہ اچھا جی، چلو یہ تو بڑا آنسر صحیح ہو گیا. کے بعد I have another question that about جب حضرت علی پہ جب حضرت علی زندہ تھے، مولا علی علیہ السلام، عمر اور ابو بکر پہ انہوں نے وہ نہیں بھیجی، کیا بولتے ہیں اس کو، جیسے ہوتا ہے نا کہ لعنت نہیں کری، ان کے لیے کوئی بیڈ ورڈ یا ایسا کچھ یوز نہیں کرا انہوں نے، ہے نا. وہ آپ کی طرح میں نے کوئی ویڈیو بھی دیکھی تھی، آپ نے بھی اس میں کہا تھا. پبلکلی نہیں کرتے تھے نا، پبلکلی نہیں کرتے تھے، پرائیویٹ میں کرتے تھے. جی جی. اچھا، تو ہم جب ہمیں بھی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے ویسے ہی کہ سم تھنگ ڈفرینٹ شوڈ بی دیئر. لعنت جب ہم کرتے ہیں ابو بکر عمر، لائک شیعہ لوگ جو کرتے ہیں اوپنلی، کئی تو اوپنلی بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے نا. جی بالکل بالکل، بات آپ کی صحیح ہے. وہ امیر المومنین علیہ السلام پبلک میں نہیں کرتے تھے، پرائیویٹ میں کرتے تھے. اس کی احادیث بہت زیادہ ہے، اور پبلک میں اسی لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ نے کہا کہ نا اس کا فتنہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں پبلک میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے لڑائی ہو، فتنے ہوں اور وائلنس ہوں، اور لوگ آپ کی ڈسرسپیکٹ کریں آپ کے کیونکہ سب لوگ آپ کی باتوں کو نہیں سمجھیں گے. وہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ آپ سے دشمنی کریں گے بلا وجہ، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. آپ برا کہہ سکتے ہیں لیکن بشرط یہ کہ اس کا کوئی فتنہ نہ بنے. اگر آپ ایسے جگہ پہ ہیں کہ وہاں پہ اس کو مثلا گھر میں بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ان کو برا کہتے ہیں تو اس سے کوئی فتنہ نہیں بنتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. اور
ایک نا میں نے وضو کے اکارڈنگ آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا. Usually according to Quran, wudu is very simple. When you read Quran, I asked some of my Arabic friends. وہ کہتے ہیں کہ اس میں منہ دھونا ہے نا, منہ دھونا, اور you have to wash your hands all the way up to the elbows, both sides, and then do masa for the head and the foot. Am I right? Or is because I saw some Shia, they are also doing it like they put water in the mouth too, but they don't put it in the ears or nose, but they're putting in the mouth too. جی جی. تو قرآن کی جو آیت ہے, میں آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں. آیت وضو سورہ مائدہ ہے, آیت نمبر 6 میں رکھنا. تو اس میں مس ٹرانسلیشن بہت ہے نا, قرآن میں مس ٹرانسلیشن بہت ہے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ قرآن مجید ہے انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ, یہ وہابیوں کی طرف ٹرانسلیشن. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. O you who believe, when you intend to offer as-salah, the prayer, wash your faces. So you wash your faces. اچھا سوری, میں آپ کو انٹرپٹ کر سکوں بیچ بیچ میں, کیونکہ میں آپ کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا چاہتا ہوں. بالکل بالکل. So wash your face means like wash one time and that's it. That's it. Yeah. Or I have to take water in one hand and then wash my face. So with that's one it. hand. Ahl Bayt Or alayhim it has to be- as-salatu. So there are etiquettes of wuzu. There are mustahabbat. So mustahabbat means that you rinse your mouth, you gargle your mouth, your nose 3 times, and before that, all of that, you wash your hands until the wrist. But those are the etiquettes of wudu. But what is wajib, what's required is this. So you wash your face. Ahl Bayt alayhim as-salam said, wash with one hand. So you take water in the right palm, دائیں ہاتھ پہ لے کے ایک دفعہ دھو لیں, پھر اسی کو پھیر لیں تاکہ ہر دھویا جائے. اور منہ سے کیا مراد ہے؟ منہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک, اس انگلی کے نوک سے اس انگلی تک, یہ انگوٹھا اور درمیانے والے انگلیاں اس کے درمیان جو آ جاتا ہے, یہ منہ ہے. یہ اوپر سے لے کے یہ منہ ہے. اچھا, ایدیکم وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. الہ عربی زبان میں الہ کے 2 معنی ہیں میرے عزیزو. پریپوزیشن جو الہ ہے, حرف جو الہ ہے, ایک مع کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مع مرافق کے ساتھ, ہاتھ کو دو لو مرافق کے ساتھ, یعنی کونیوں کے ساتھ. سو کونیوں سے شروع کریں گے نیچے کی طرف, اوپر سے نیچے کی طرف. وہ مخالفین نیچے سے اوپر کی طرف دوڑتے ہیں نا, اس طرح. تو یہ یہاں سے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک یہاں سے اس طرح دوڑنا. اچھا, الہ کیونکہ عربی زبان میں الہ کے بمعنی مع یہ استعمال ہوتا ہے کہ کونیوں کے ساتھ. اچھا, تو یہ ٹرانسلیشن کریں گے کونیوں تک, to the elbows, no, with the elbows. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور سر کا کچھ حصہ مسح کرو, پورے سر کا نہیں, سر کا کچھ حصہ. آپ کسی بھی پورے سر, it does not require, and they, because the other sect, they do masah of ears and the back of the neck, because they consider the whole head, you have to know, just a portion of the head, just a portion, that's it. Okay. So when you say masa, masa, so some people they say masa can be like this also, or just it has to be like this. So masah, to go the other way around, I forgot the hadith. The hadith is not in my mind, but the well-known way is to bring it down. From back to the front. Okay. Yeah, back to the front. But now I forgot, because a lot of times I've read these hadith many times and I've taught them, but they escape my mind. After a few months, the details, it's natural that one doesn't remember. Okay. I can find your videos. I trust you. Don't worry. Yeah. Okay. Acha. And then وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا, and do masah of your head and your feet. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. So if you see here, look, okay, بِرُؤُوسِكُمْ, masah of the head and masah of the feet, إِلَى الْكَعْبَيْنِ, to the joints, to the upper joint, to the back of. Ka'bayn is not really the joint, but it's the back side of your foot that's attached to the joint, that's adjacent to the joint. Okay. So یہاں پہ جو ہو رہا ہے نا, تو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ سر کی مسح کرنی ہے اور پیروں کی مسح کرنی ہے. Now how they translate it? Okay.
Okay. Rub by passing wet hands over your heads and parentheses wash, because there's no wash here. Why you put it in parentheses? Because there's no wash. There's no wash there. And Quran, there's no wash. Quran is rub your head and your feet. So this guy put a wash in between there because in Quran there's none. Okay, so that's reason. So sorry. If I want to show someone a Quran, like a right Quran, like in English and in Arabic, can you give me the name of someone? There are many good translations of the Noble Quran. So every time there's no Like the perfect one that I can translation. trust. Okay, there's no perfect translation. You'll find a few errors in each Quran, but I think At least for the wudu, because everybody yeah, agrees that wudu is specified. because I don't really read Quran with English translation. Let me see. Let me look up. So I think Ahmad Ali is not bad. Okay. And there was another Shia, Mir Ahmad Ali. Mir Ahmad Ali. If you look for Mir Ahmad Ali, that's not a bad translation. Mir Ahmad Ali. Yeah, I think that's his name. Mir Ahmad Ali. Yeah. No problem. That's amazing. Okay, so another big question. Okay, about the ghusl. So wudu should be done before the ghusl or after the ghusl? Once the So with ghusl, you don't need wudu. With ghusl, you don't need wudu. That's it. Even though you had, do let's say, Don't do wudu. even though you just came from with your wife. Okay. Yeah. Okay. That's just the wudu ghusl. That's it. And she also the same thing. She just does the ghusl. Right. So, just want to confirm one more thing about the tattoo. Like, why are some of our Shia brothers, they have tattoos in the back? Is this something like So, tattoos as a bid'ah? Tattoos is not encouraged. We are beautifying or like we're Tattoo trying is to not change the encouraged. creation. So it's just a cultural thing. It's a cultural. Okay. It's a cultural thing. It's not. Ahl Bayt alayhim salam have not instructed us to do tattoos. Obviously, there's a hadith that women who do tattoo, they have been condemned. But for men, there's no hadith about men. But on the other hand, there is no encouragement of doing tattoos. So tattoos is So it's like makruh. No, I wouldn't say it's makruh. It's just your preference, person preference. Somebody wants to do it, wants to do it. There's no. Okay, so we cannot basically link this with the religion. It's a cultural, right? We can't put this for the religion, right? Religiously, it's not recommended or prohibited or discouraged. Sounds good. Okay. So the next big question is like for the muta. I know I have seen in Quran, but the way everybody is translating, it's just depends on who you're asking, and everybody has their own translation. So when it comes to muta, like muta has to be with someone who can't be first of all, she can't be a virgin. She has to be a divorced woman, or the woman who already like lost a husband, or like someone like that. It can be a virgin. So if the woman that a person does mut'a with, you have to have, if she's a virgin, you have to have the permission of the father, unless she doesn't have a father, or unless she makes her own decisions and she's grown up and she's in her own life and she's on her own. Otherwise, you have to ask the permission of the father. But if she is not a virgin, she's divorced, or her husband has died, or she did something, she lost her virginity. So in that case, you do not need the permission of the parents. But if you have a Muslim wife, if you want to do mut'a with a Christian or a Jewish woman, you need the permission of your wife. Oh, okay. So if you're married, you are not allowed to do muta. No. Okay. If your wife is a Muslim, if she's a Christian, that's something else. But if she's a Muslim, you have to have her permission. But what if the woman who you're doing muta with, you're already married and she's a Muslim too? Yeah. So the moment, if your wife is a Muslim and you want to do a Muslim with a mut'a with a Muslim woman, you do not need her permission. But if you do mut'a with a Christian or a Jewish person, then you need the Muslim wife's permission. Yeah. Right. Yeah. So, okay. That's what I remember. It's a big question. Right. So one more big question here, like why do our Shia brothers, like, they hate themselves when we can show our sorrows in several other ways?
Like while, So it's- like by being in our home, we can. So if set you some if you prayers, listen to those, inshallah, when you go to Mashiach Majalis, you'll listen to the Noha. Those Nohas are very, very emotional. Right. And when the grief is overwhelming Mhm. and it overtakes your heart, then just crying or showing your sorrow in another way is just not possible. Then you lose your Right, right, calm. right. So if you have seen a woman who has lost her brother or a son, you see they don't just cry. They don't just show their sorrow politely. They scream. They might slap their face. They might, Yes, they they might do. pick up dirt and put on their head. So when a woman's, it's a young woman, her husband dies, you see that she knows her life is over, and she expresses her sorrow in different ways. Likewise, Ahlul Bayt alayhim salatu wasalam's grief is so overwhelming, and those majalis are very emotional. Those nohas are very, very emotional. So a lot of Shia, they express their sorrow in this way, that they beat their chest. Yeah. According to Shia Madhab, like what's the maximum amount of things you can do to your body to show sorrow? Like, is there Anything. a limit to it? Anything as long as you Like, I don't mean, you damage don't want yourself. to go to a limit where you're actually killing your. Yeah, you cannot kill yourself. you know what I mean? You cannot Yeah. damage yourself. But if you want to beat your chest, that's not haram. Or if you want to, you want to get a stick and hit your head with it, that's not prohibited. But if you do want something major damage, like if you want to blind your eye or you want to cut your tongue off, obviously those things are not permitted. Yeah. Right. So also, I had another question, but it's about the right books. I want to study I want to be basically like I want to have a right knowledge. So do you recommend some of the hadith books that I should be reading right now along with the Quran? I'm already reading Quran in English. Yeah. So if you read, there's a book by I don't know some of these English books. So there's an English book called Then I Was Guided. Have you read that? Which is not a bad book. No. Then I Was Guided. I recommend you read that book. Then I Was Guided. And then any Shia book of hadith is good. As long as just... Okay, but what about Nahjul Balagha? Yeah, sure. What That's about okay. Nahjul Balagha? It's fine. It's okay. Yeah, it's a good book. But you said in your video sometimes Nahjul Balagha you can't trust every single hadith. Yeah, How am I gonna know the that vast this hadith majority of Nahjul Balagha is authentic. There are a few hadith, 3-4 hadith, Okay, which are not Shia. okay. Yeah, just a few. But the vast majority of it is perfect. Yeah. Right. Okay, amazing. Thank you so much. You have answered Okay, may Allah everything bless for you. me, Thank you. It inshallah. was a good opportunity. Yeah, thank you. Thank you. May Allah bless you. Thank you. It was a pleasure talking to you.